بحر الغرائب میں بیان ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبد المجید نے کتاب ذکر الاعلی فی شرح اسماء اللہ تعالی میں عبداللہ بن عباس سے روایت بیان کی ہے، اور انہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ قرآن میں 37 مرتبہ لا الہ الا ہو بیان ہوا ہے۔ بعض علماء ربانی کا کہنا ہے کہ خداوند عالم کا اسم اعظم انہی آیتوں میں ہے، اور ان آیتوں کی تلاوت کرنے والے کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ بادشاہوں اور امراء کے دلوں کو تسخیر کرے اور تمام مخلوقات اس کی مطیع ہو جائے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو انجام دے، لوگوں کے دلوں میں مقبول ہو جائے، اور چاہتا ہے کہ اس کی ظاہری اور باطنی صفتیں اس مقام پر پہنچ جائے کہ جو شخص اسے دیکھے وہ اس سے محبت کرنے لگے، اس کا محب ہو جائے اور ہمیشہ خوشحال ہو، بڑے اور بزرگ اس کے مطیع ہو جائیں، تو ہر روز صبح کی نماز کے بعد اسے 1 مرتبہ پڑھ لے۔ اس طرح وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور خداوند تعالی 70 فرشتوں کو بھیجے گا کہ جو دن رات اس کی تمام بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت کریں گے اور اس کے محافظ ہوں گے۔ اگر کوئی مسلسل یومیہ نماز کے بعد ان آیتوں کی تلاوت کرے، اس طرح کہ نماز ختم ہونے کے بعد قبلے سے ہٹے بغیر خشوع و خضوع کے ساتھ ان آیات کو پڑھے، تو اس کو تمام دینی اور دنیاوی مطالب حاصل ہوں گے۔ خداوند تبارک و تعالی اس کو اپنے باطنی علم سے کرامت عطا فرمائے گا، اور اس کو اس جہان سے کمال معرفت کے ساتھ باہر لے جائے گا۔ اس دعا کو کوئی غمگین اور پریشان شخص نہیں پڑھتا ہے، مگر یہ کہ خدا اس کے غم کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا شخص اس کو پڑھتا ہے تو خدا خود اس کے قرض کو ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی راستہ بھٹک گیا ہو تو خدا خود اس کو اس کی شہر میں واپس لوٹا دے گا۔ اگر کوئی حاجت رکھتا ہو تو خدا خود اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اور اگر کوئی خوف میں مبتلا ہو تو خدا خود اس کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ جو کوئی روزانہ صبح کے وقت اس کو پڑھے، خداوند عالم اس کے دل کو نفاق اور 2 دل ہونے سے امان میں رکھے گا، 70 قسم کی بلاؤں کو اس سے دور کرے گا کہ جس میں سب سے آسان جذام، جنون اور پیسی کا مرض ہے۔ خداوند عالم اس کو شاداب اور سیراب زندہ کرے گا، اور شاداب اور سیراب موت دے گا، اور شاداب اور سیراب اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جو کوئی سفر میں اس دعا کو پڑھے، وہ اپنے سفر میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے گا۔ جو کوئی رات کو سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھے تو خداوند عالم 70 فرشتوں کو مأمور کرتا ہے کہ اس کو ابلیس اور اس کے لشکر والوں سے حفاظت میں رکھے یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور پورا دن بھی وہ حفاظت میں ہے، اور پورا دن خدا کے رزق و روزی سے برخوردار ہوگا یہاں تک کہ رات ہو جائے۔ جو کوئی ان آیات کو لکھے اور اسے بارش کے پانی سے دھو کے پیے، اس کے بدن کو ہرگز برائی نہیں پہنچے گی، نہ فقیر ہوگا نہ بے چارہ ہوگا۔ جنوں کی آنکھوں سے، اس کے تھوک سے، اس کے سحر و جادو سے، اس کے مکر و فریب سے امان میں رہے گا۔ دنیا میں اس سے ہر بلا اور ہر آفت کو دور کر دیا جائے گا،
اسے وسیع ترین رزق و روزی عطا ہوگی، اسے شیطان سے دور کر دیا جائے گا اور ضدی افراد سے امان میں رہے گا، اور اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر عزت اور شکوہ کے ساتھ، اور مرنے سے پہلے خواب میں اپنی جگہ کو جنت میں دیکھ لے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو کوئی اپنی زندگی میں ان آیات کو ایک بار پڑھ لے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن یاد کیا ہے اور اسے پڑھا ہے۔ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ زمین کے تمام پتھروں کے برابر ہوں، یا بارش کے قطرات کے برابر ہوں، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ لیکن ضروری ہے کہ صحیح اعتقاد کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ ان آیات کو پڑھے تاکہ برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ نیز فرمایا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ بہت تیز ہو تو جمعرات کے دن روزہ رکھے اور ان آیات کو چینی کے پیالے پر لکھے اور اسے بارش کے پانی یا چشمے کے پانی سے دھوئے اور خود کے روزے کو اس پانی سے کھولے، تو اس کا حافظہ ایسا ہو جائے گا کہ جو بھی سنے گا اسے یاد ہو جائے گا۔ اگر کسی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ اس پانی کو پیے گا تو اس کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ان آیات کو لکھ کر خود کے پاس رکھے تو تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اپنے دشمنوں پر پیروز ہوگا۔ اگر کوئی ایسے درد میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹر اس کا علاج کرنے سے عاجز ہوں تو جمعے کے دن صبح کی اذان ہونے سے پہلے ان آیات کو مشق اور زعفران سے چینی کے برتن پر لکھے اور اسے پانی یا گلاب سے دھوئے اور نہار منہ مریض کو دے تو وہ اس مرض سے نجات پا جائے گا، اسے شفا عطا ہوگی۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ قرض میں ڈوب گیا ہے تو ان آیات کو جمعے کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے، اس کے کاموں کی گرہیں کھل جائیں گی، وہ اپنے مقصد اور مراد تک پہنچ جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بڑے بزرگ اور امراء اس کے مطیع ہو جائیں تو بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن روزہ رکھے اور تینوں دن غسل کو انجام دے اور ان آیات کو تینوں دن 1001 مرتبہ تنہائی کے مقام پر پڑھے۔ عتیق الغربی میں امام صادق علیہ السلام سے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں، میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی کہ اس دعا کی برکت سے میں کسی بھی طبیب کا محتاج نہیں ہوا۔ پوچھا گیا کہ وہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا، قرآن کی 37 آیات ہیں کہ جو کوئی اس کو پڑھے گا اس کے غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کا قرض ادا ہوگا، اسے بیماری سے شفا ملے گی اور اپنے مقصد تک پہنچے گا۔ ان آیات کی مکمل شرح کتاب جواہر القرآن، مکارم الاخلاق، عتیق الغربی، بحر الغرائب، بحار الانوار اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں پر اس کی مکمل شرح کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، صرف اسی پر اکتفا کیا گیا ہے۔ آیات کریمہ یہ ہیں: